السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے عزیز طلباء آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 59 اور 60 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، یعنی 59 اور 60۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے۔ حسب سابق سب سے پہلے آیات کی تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے، یعنی فوج کے جمع کرنے سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اب اس کی تفسیر آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 59، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کافر جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے یا بدر میں شریک ہوئے لیکن زندہ بچ گئے اور میدان بدر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بھاگ نکلیں اللہ کی پکڑ سے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں یہ فرما دیا کہ یہ لوگ اپنی چالاکی سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جب وہ چاہے گا، جس وقت چاہے گا، جہاں چاہے گا پکڑ لے گا، اور جب وہ پکڑے گا تو نہ ایک لمحے کی تاخیر ہوگی، نہ وہ ایک قدم اپنی جگہ سے آگے بڑھا سکیں گے یا پیچھے ہٹ سکیں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہ کریں، ان کو ڈھیل دے دیں، لیکن آخرت کی پکڑ تو لازمی ہی ہوگی، اس لیے کہ وہ حالت کفر میں، حالت شرک میں مرے۔ تو اپنے آپ کو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ گئے ہیں اور اپنی چالاکی سے، اپنی ہوشیاری سے وہ بچ گئے ہیں، یہ نہ سمجھیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی مجرم گناہگار اگر کسی مصیبت اور تکلیف سے نجات پا جائے اور پھر بھی توبہ نہ کرے اور اپنے جرم پہ ڈٹا رہے، تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا،
بلکہ وہ ہر وقت اللہ کی گرفت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہے، اور یہ ڈھیل اس کی مصیبت کو، اس کے عذاب کو اور بڑھا رہی ہے، اگرچہ اس کو محسوس نہیں ہو رہا۔ تو عزیز طلبہ، یہ آیت نمبر 59 کی کچھ تفسیر تھی کہ مشرکین اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے باہر نہ سمجھیں، وہ اپنی ہوشیاری سے، چالاکی سے اللہ کو نہ دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ اس کو تھکا سکتے ہیں، نہ اس کو عاجز کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور سب ان کی گرفت میں ہیں۔ اگلی آیت نمبر 60، یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، مشہور آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت ہے، اور اس میں ایک بہت اہم ترین حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں جو بھی جنگ کی صورت بنتی ہے، جہاد کی صورت بنتی ہے، تو اس کے لیے پہلے سے تیاری رکھو۔ یہ نہیں کہ جس وقت جنگ سر پہ آ گئی، دشمن نے حملہ کر دیا، اب تیاری اب کریں گے۔ تیاری تو اس کی پہلے سے ہوگی۔ تیاری تو ہمیشہ ہر کام کی پہلے سے ہوتی ہے، اور خصوصیت سے کہ اتنے بڑے معاملات، اس کی تیاری تو بہت پہلے سے ہوتی ہے۔ حالت جنگ کی تیاری حالت امن میں کی جاتی ہے، حالت جنگ میں تو اس تیاری کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھر کا اصول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی سامان حرب ہیں، یعنی جنگی جو ساز و سامان ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی تیاریاں جنگ کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، جس قدر تم سے ہو سکتا ہے وہ تم کرو۔ یہ نہیں فرمایا، ایک دوسری بات یہ بھی عرض کر دوں، پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی کہ جنگ کی تیاری حالت امن میں ہوتی ہے، جنگ میں تو اس تیاری کو استعمال کیا جاتا ہے، اختیار کیا جاتا ہے۔ دوسری بات قرآن نے جو فرمائی اور بہت وضاحت کے ساتھ فرما دی، کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ۔ مستطاعتم کی قید جو لگائی، اس میں بہت واضح فرما دیا کہ جس قدر تم سے ہو سکے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جتنا طاقتور تمہارا دشمن ہے اتنی ہی طاقت تم بھی جمع کرو، اور اتنا ہی اسلحہ تم بھی جمع کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ جس قدر تمہاری استطاعت ہے، جس قدر تمہاری طاقت ہے، وہ تم اختیار کر لو، اور باقی جو ہم نے احکامات جنگ کے حوالے سے دیے ہیں ان کو تم پورا کرو، اور اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن وہ اس وقت مدد ہوگی جب ان احکامات پر عمل کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے حوالے سے دیے، اور اس صورت یعنی سورہ انفال میں اس سے پہلے وہ گزر چکے ہیں کہ کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں، کہ کچھ کام جنگ کے موقع پر لازمی ان کو کرنا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے بچنا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم رکوع نمبر 6 میں اس کو ذکر کر چکے ہیں کہ مسلمان ثابت قدم رہیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یعنی وہ احکامات جو جنگ کے حوالے سے آئے ہیں ان کی پیروی کریں، صبر سے کام لیں، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ آپس میں جھگڑا کریں گے، لڑیں گے، اختلاف کریں گے تو پھر قوت اور طاقت منتشر ہو جائے گی، کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور دشمن کو موقع ملے گا۔ ایسے غرور و تکبر نہ کریں اور دکھلاوا نہ کریں۔ تو غرض یہ کہ جو احکامات دیے گئے ان پر عمل کریں، اور جتنی طاقت اور قوت ہے
اس کے مطابق تیاری کریں، اللہ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس سامان کی کچھ تفصیل اس طرح فرمائی، من قوہ، مقابلے کی قوت جمع کرو۔ اب اس میں عزیز طلبہ تمام جنگی سامان، اسلحہ، سواری وغیرہ وغیرہ، اپنی بدن کی ورزش، ایکسرسائز، اور جتنے بھی جس زمانے میں بھی جو جنگی آلات ہیں ان کو چلانا، یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس جگہ اس زمانے کے مروجہ ہتھیاروں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ قوت کا عام لفظ اختیار فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ قوت ہر زمانے اور ہر ملک و مقام کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ ہوتی تھی گھوڑوں پر، اونٹوں پر، ٹھیک ہے، تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے، یہ اس زمانے کے مروجہ ہتھیار تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی منجنیق جو ہے وہ ایجاد ہو گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اسلامیات میں پڑھا بھی ہے کہ غزوہ طائف کے موقع پر یہ منجنیق جو ہے وہ استعمال کی گئی۔ بعد میں اس میں مزید جو ہے وہ ترقی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی۔ تو اب اس زمانے کے جو ہتھیار تھے وہ یہ تھے۔ بعد میں پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہیں، بندوق آ گئی، توپیں آ گئیں، ایک فائر والی بندوق آ گئی، منجنیق نے ترقی کی، وہ توپ بن گئی۔ اسی طرح اور اسلحہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ترقی کرتا گیا۔ پھر جہاز آ گئے اور ٹینک آ گئے، پھر میزائل آ گئے، جیٹ جہاز آ گئے جن کو آپ فائٹر جو ہے وہ کہتے ہیں، جنگی جہاز کہتے ہیں۔ ایسے ہی پھر سمندر میں جنگی جہاز آ گئے، بڑے بڑے جہاز آ گئے جن پر جہاز اترتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ اڑتے ہیں۔ ایسے ہی آبدوزیں آ گئیں، مختلف چیزیں آتی گئیں، یہاں تک کہ ایٹم بم آ گیا۔ یہ سب اسلحہ ہی ہے، اور ہر زمانے کے اعتبار سے اس میں ترقی ہوتی گئی۔ تو مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ آرام سے نہ بیٹھیں، بلکہ وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ان ساری چیزوں کو اور مروجہ جو اسلحہ ہے وہ اختیار کریں اور اس کا استعمال سیکھیں۔ یہ نہیں کہ کافر جو ہیں وہ تو ٹینک چلاتا ہوا آ رہا ہے اور ہم ادھر جو ہیں وہ ایک فائر کرنے والی بندوق سے فائر کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ تو اب ٹینکوں کا مقابلہ تیروں سے، تلواروں سے نہیں ہو سکے گا۔ آٹومیٹک رائفلز جو ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں، مشین گنیں استعمال کی جا رہی ہیں، ایک منٹ کے اندر پورے راؤنڈ نکل جاتے ہیں، بلکہ سیکنڈوں کے اندر پورا راؤنڈ جو ہے وہ یہ گنیں جو ہے وہ فائر کرتی ہیں۔ ایسے ہی ہیلی کاپٹرز آ گئے ہیں جو فائرنگ بھی کر رہے ہیں، جو میزائل بھی مار رہے ہیں۔ تو بہرحال غرض یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ترقی کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ قرآن کریم کا ایک حکم ہے، ایک فریضہ ہے
اور اس پر عمل کرنا اس نیت سے کہ مسلمانوں کا دفاع مضبوط ہو جائے، اور قرآن نے یہ حکم دیا ہے اس لیے ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں، اس سے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت بیٹھے گی۔ اس نیت سے جو بھی اسلحہ بنایا جائے گا، جو بھی اس اسلحے کی ٹریننگ لے گا، جو بھی ان چیزوں کو چلانا سیکھے گا، اور اس کے لیے جو تعلیم ہے ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے، اس میں ترقی کرنے کے لیے جو بھی تعلیم ہے، سائنسی علوم ہیں، ان کو سیکھے گا اس نیت سے، تو یہ قرآن کے حکم پر عمل کرے گا اور اس کو اس حکم پر عمل کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ عزیز طلباء، آپ بھی اپنی نیتوں کو درست کریں اور اپنے ملک پاکستان کے لیے، چونکہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور اس کا مضبوط ہونا مسلمانوں کا مضبوط ہونا ہے، اسلام کا مضبوط ہونا ہے، اس کی ترقی کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے سائنسی علوم جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ یہ نیت کریں کہ ہم اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے ہم یہ علوم پڑھیں گے، تو آپ کا یہ سارا علم پڑھنا، یہ سب ثواب لکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آپ اس پر عمل نہ کر سکیں، ضروری نہیں کہ ہر بچہ ہی فوج میں جائے، ہر بچہ ہی ایئر فورس میں جائے، ہر بچہ آرمی میں جائے یا نیوی میں جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر آپ اپنی فیلڈ جو ہے وہ چینج کر لیں، تبدیل کر لیں، لیکن ابھی جب آپ نیت کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آگے چل کر انہی اداروں میں اور دیگر اداروں میں جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہیں، اس ملک کے فائدے کے لیے ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ مزید تعلیم حاصل کریں اور ان اداروں میں خدمات دیں، تو یہ آپ کی تعلیم اور آپ کی خدمات، یہ سب ثواب لکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ قرآن نے حکم دیا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کے تیار رکھنے سے، ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو۔ قوت کا عام ذکر تھا، لیکن ایک خاص قوت کا صراحتاً بھی ذکر فرما دیا۔ رباط مصدری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مربوط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں اس کے معنی ہوں گے گھوڑے باندھنا، اور دوسری صورت میں بندھے ہوئے گھوڑے۔ حاصل دونوں کا ایک ہی ہے عزیز طلبہ، کہ جہاد کی نیت سے گھوڑے پالنا اور ان کو باندھنا یا پلے ہوئے گھوڑوں کو جمع کرنا۔ اصل کیا ہے؟ جہاد کی نیت۔ سامان جنگ میں سے خصوصیت کے ساتھ گھوڑوں کا ذکر اس لیے کر دیا کہ اس زمانے میں کسی ملک و قوم کو فتح کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار مفید گھوڑے ہی تھے، وہی ادا کرتے تھے۔ اور آج بھی بہت سے دنیا میں ایسے مقامات ہیں جن کو گھوڑوں کے بغیر فتح نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں پر پہنچنا عام طریقے سے، یعنی گاڑیوں میں یا جیپوں میں بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سے پہاڑی مقامات ایسے ہیں جہاں پر خچر اور گھوڑے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ایسے بہت سارے مقامات ہیں اور دنیا میں بھی ایسے مقامات ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے یعنی گھوڑوں کو پالنے کا حکم دیا، ان کی تربیت کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر گھوڑے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ وفادار ہوتا ہے، اور بہت زیادہ وفادار ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب میدان جنگ میں یہ گھوڑے اترتے تھے تو یہ جو ان کے اوپر جو سوار بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، جو جنگ کر رہے ہوتے تھے، تو جہاں وہ سواروں کو زخم لگتے تھے وہاں گھوڑوں کو بھی زخم لگتے تھے، اور گھوڑے بھی مرتے تھے، زخمی بھی ہوتے تھے۔ لیکن مجال ہے
کہ یہ گھوڑے اپنے سواروں کو، اپنے مالکوں کو چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ جائیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ مرتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ یہ زخمی ہوتے تھے۔ تو گھوڑے کی خاصیت ہے، تو گھوڑے پالنے کا حکم دیا گیا اور ان کو بھی جنگی تربیت دینے کا حکم دیا گیا۔ اور چونکہ اصل مقصد جہاد کا ہی ہے، تو اس لیے پھر میں بات وہی عرض کروں گا کہ بھائی جو بھی اسلحہ ہے وہ اختیار کیا جائے۔ ہر زمانے کے اعتبار سے اسلحہ مختلف ہوتا ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا، قرآن نے جو فرمایا وہ یہ کہ جو دشمن سامنے ہے اس پر بھی ہیبت طاری ہوگی، اور وہ دشمن جن سے ابھی مقابلہ نہیں ہوا ان پر بھی ہیبت طاری ہوگی۔ مسلمانوں کا اس وقت جو ہے مقابلہ دنیا کے کفار سے نہیں ہوا تھا، صرف مکہ کے مشرکین سے ہوا تھا، لیکن مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا کہ آپ تیاری کریں۔ اس سے باقی یہود و نصارہ پر جو قریب کے ہیں پہلے وہ متاثر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ساری دنیا کے کفار پر ہیبت بیٹھے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے میں اس کی مثال یہ عرض کرتا ہوں کہ آج پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، باوجود اس کے کہ ہم اپنے دین کے اعتبار سے، اس پر عمل کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن چونکہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں اس لیے ہم سے بہت سے لوگ گھبراتے ہیں، کفار گھبراتے ہیں۔ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے ہندوستان، وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے سے گھبراتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، اور ان کے پاس اسلحہ ہے، اور ان کے پاس ایٹم بم ہے۔ اگر ہم ان کے خلاف طاقت کا استعمال کریں گے تو جواب میں اپنے دفاع کے لیے، اپنے بقا کے لیے یہ بھی وہ میزائل اور ایٹم بم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہمارا کیا ہوگا وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے کھل کر ہمارے اوپر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے، دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، اپنے جاسوس بھیجتے رہتے ہیں، مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کھل کر ہمارے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ آخر میں ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں کہ چونکہ آپ کی عمر ایسی ہے، آپ اس وقت نوجوان ہیں، تو اپنے جسم کو بھی مضبوط بنائیں اور اس کے لیے ورزش کریں، اس کے لیے اچھی خوراک لیں۔ اچھی خوراک سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ باہر جا کے فاسٹ فوڈ کھائیں اور مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھائیں، یہ کوئی اچھی خوراک نہیں ہے۔ اچھی خوراک سے مراد جو قدرتی غذا ہے وہ آپ اختیار کریں، اور ایسے کام یعنی ایسی ایکسرسائز کریں، ورزش کریں کہ جس سے بدن مضبوط ہو۔ گھروں میں بیٹھ کر، اور اب آج کل جو مختلف گیمز آ گئے ہیں، لوگ اس میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اس میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ بجائے اس کے کسی پارک میں جائیں، روزانہ ورزش کریں، صبح جائیں، دوڑ لگائیں، رننگ کریں اور ورزش کریں تاکہ آپ کا جسم مضبوط ہو۔ اور اس میں نیت آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ جب بھی میرے ملک کو، میری قوم کو، مسلمانوں کو میری ضرورت پڑے گی تو میں اپنی صلاحیتوں سے اور اپنی جسمانی قوت سے مسلمانوں کے دفاع کے لیے تیار ہوں۔ میں اس کے لیے یہ تیاری کر رہا ہوں۔ تو آپ کا پارک میں جانا، ورزش کرنا، رننگ کرنا، یہ سارا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو کچھ تم راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا۔ یعنی راہ خدا تو بہت ساری ہیں، فی سبیل اللہ تو بہت سارے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت جہاد کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے جہاد کی تیاری کے لیے جو تم مال خرچ کرو گے اس کا بدلہ
اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اس میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ البتہ جو اس کی شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو شرائط ہیں خصوصیت سے، یعنی دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، خلوص دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اور یہاں خرچ کرنا ظاہری بات ہے کہ جنگی سامان جمع کرنا ہے، اس کو خریدنا ہے، اس کو بنانا ہے، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے اور مال اس میں خرچ کیا جائے گا، خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، خصوصیت سے میدان جہاد میں جنگ کے لیے جو بھی سامان حرب ہے یعنی اسلحہ ہے، اس کو خریدنے اور بنانے کے لیے جو مسلمان مال خرچ کریں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، آپ کے ارشادات موجود ہیں۔ اور آپ اسلامیات میں کئی جگہوں پر جو جہاد کے احوال آپ پڑھتے آئے ہیں، اور اس میں چاہے وہ بدر ہو یا احد ہو یا خندق ہو اور دیگر جو جہاد ہیں، خصوصیت سے غزوہ تبوک، اس میں جو مسلمانوں کو ترغیب دی گئی اس میں خرچ کرنے کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا خرچ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے گھر کا سارا ساز و سامان، مال و متاع سب لے کر حاضر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لے کر حاضر ہوئے، یہ سارے قصے آپ پڑھتے رہیں۔ بعض صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا تو انہوں نے مزدوری کی، مزدوری میں جو حاصل ہوا وہ جمع کرایا، کسی کو مزدوری میں روپے نہیں ملے، کھجوریں ملیں تو انہوں نے کھجوریں لا کے جمع کرائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دعائیں دیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہ میں ان سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ یہ سارے واقعات جو ہے وہ حدیث میں موجود ہیں، اور آپ اسلامیات کی مختلف سلسلوں میں جو آپ یہاں پڑھتے رہے ہیں، 7 میں 8 میں کلاس 7 میں 8 میں آپ پڑھتے رہیں، ان میں آپ نے یہ سارے واقعات پڑھے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اور خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور جب ایسا موقع ہو، جب کفار سے مقابلے کی صورت ہو، وہاں پہ خرچ کرنے کا موقع ہو، تو اس میں بالکل کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، کھلے ہاتھ سے جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔